علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں بھی احتیاطیں اختیار فرمائیں اور وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دودھ اور مچھلی کو جمع نہیں فرمایا، یعنی ایک ہی وقت میں مچھلی اور دودھ کھانے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈے اور گرم کو آپس میں کبھی مکس نہیں فرمایا، اور ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گرم غذائیں جو ہیں وہ استعمال نہیں فرمائیں، اس سے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دو ٹھنڈی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں استعمال نہیں فرمائیں، اس سے پاؤں کے سن ہو جانے کا اور اعضاء کے کھنچنے کا اور فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تازہ غذا استعمال فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھانے میں جو ہے وہ احتیاطی اختیار فرمائی تاکہ یہ ہمارے لیے سبق بن جائے۔ اسلام ایک خوبصورت اور صاف ستھرا دین ہے، جہاں یہ رہن سہن، طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے، وہاں پر یہ کھانے پینے اور چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ اسلام جہاں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بتاتا ہے، وہاں پر یہ اسلام چھوٹے بڑے کا احترام، معاشرے میں رہن سہن، کھانے پینے، صحت اور ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم اسلام کے بارے میں دوسری چیزیں سیکھتے ہیں، وہاں پر اسلام میں ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس ٹائم کھانا ہے، وہ بھی ہم اسلام سے سیکھیں۔ اور اسلام ہمیں یہ سب کچھ بتاتا ہے، اور یہ جتنا اسلام بتاتا ہے باقی کوئی مذہب اتنا ہمیں نہیں سکھاتا اور بتاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اسلام کو اسٹڈی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔